بس اس وقت جو حکومت کے ادارے خود مواقع فراہم کر رہی ہیں کہ اس طرح احتجاج کا راستہ اپنا واقعہ تو بڑا دردناک ہے اور ہم مذمت کرتے ہیں اور ایسے واقعات سے پشتو میں جو پائے جاتے ہیں اس میں اور دوری پیدا ہوتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسے صورتحال پیدا ہو اور اس میں بڑے احتیاط کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے حالات پیدا نہیں کرنے چاہیے جس سے شکوک و شبہات جنم لے اور قبائلی اعضاء کے حوالے سے اس وقت حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے میونسپلٹیز پہ قائم کی جا رہی ہے فنڈ کے حوالے سے حکومت کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی کام بہت سلو ہے، بہت سست رفتاری سے کام ہو رہا ہے اور اگر یہ حالت رہی تو قبائل کے جو سابقہ ماٹا کے ریجن سے ابھی ضلع ہیں ان میں مایوسی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے میونسپلٹیز بنا دی لیکن اصل چیز مسائل کی جب تک ان کے پاس مسائل نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ کام آگے نہیں بڑھے گا اور اس کے لیے پیش کرنی ضروری ہے. افغانستان کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت مذاکرات کے مل جا رہی ہے بریک تھرو ہونے جا رہا ہے توقع کی جا رہی ہے کہ وہاں پر معاہدہ ہو رہا ہے اس پوری سیناریو کو دیکھ کیسے دیکھتے ہیں اور پوسٹ نیٹو وڈرائل پوسٹ یو ایس میرا خیال ہے یہ ایک اچھا پیش قدمی ہے، ایک اچھی پیش قدمی ہے اور اس سے اس خطے میں امن کے لیے کچھ امکانات روشن ہوتے ہیں اور امریکہ کا بذات خود اس میں مذاکرات میں حصہ لینا اور ساتھ ہی ساتھ طالبان کی آمادگی یہ بڑی اچھی شکل ہے. اب اس میں بھی ایک مذاکرہ ہو رہا ہے جس میں افغانستان کے کچھ سیاسی لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے اور یہ ایک طریقہ ہے کیونکہ اب تک ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک افغان حکومت جو کہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے اس میں شامل نہیں ہوگا تو یہ پائیدار امن کی طرف نہیں جا سکے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ طالبان اس پہ آمادگی ظاہر کرے. لازمی بات ہے کہ وڈرول کے لیے صدر ٹرمپ کو لگتا ایسی ہے کہ وہ چاہتا ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ یہاں سے ان کے عسکری جو ہے جتنی بھی تعداد ہے وہ یہاں سے واپس چلے گا لیکن لگے گا اس میں 18 سے 20 مہینے تک لگنے کے امکان ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس موقع کو ضائع کرنے کی نہیں کرنی چاہیے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ اس خطے میں امن ہوگا تو اس سے فائدہ پاکستان کو پہنچے گا اور ہمارے تجارتی ہمارے اقتصادی ہمارے کلچر کے لحاظ سے پاکستان کے ساتھ وہاں بھی ایک تعاون ہوگا اور ایک رشتہ ایک مضبوط رشتہ قائم ہو جائے گا جو کہ ہم سمجھتے ہیں. طالبان نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اگر آپ ہمیں امریکہ ہمارے خلاف کارروائیاں بند کر دے تو ہم داعش کا خاتمہ کر سکتے ہیں 1 مہینے کے اندر. آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ ایک سوال یہ اور دوسرا سوال یہ 24 گھنٹے کھولنے کی وزیر اعظم نے کوشش کی ہے کہ تورخم بارڈر کو کھولا جائے. آپ ان دونوں چیزوں دیکھیں وہ تو دیکھی جائے گی جب امریکہ کے انخلا ہوگا اس کے بعد دیکھی جائے گی کیا یہ بھی ابھی دیکھنا ہے کہ کیا جو حکومت بنتی ہے اس کی کیا کمپوزیشن ہوتی ہے اس کے بعد ہی اس پہ ہو سکے گا کہ داعش کو کس طریقے سے وہاں سے نکالتے ہیں. جہاں تک ماحول کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ اس کے کریڈٹ عمران خان کو نہیں لینا چاہیے. یہ تو عسکری قیادت کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہوتی ہے چاہے وہ کردار ان کا وہ ہے چاہے یہ ہے چاہے اور جگہوں میں جو کچھ ہوا ہے یا باہر سے جو سعودی سے اور یو اے سے جو حکومتیں ہیں وہ سب عسکری قیادت کے کریڈٹ میں جاتی ہے عمران خان کی کریڈٹ میں. ورنہ اس سے پہلے جب وہ راضی نہیں تھے تو یہاں پر کچھ نہیں کرتا تھا. میرا خیال ہے 28 دن 30 دن تک بارڈر بند رہتا تھا جس کی وجہ سے ہمارے سرمایہ کاروں کو نقصان پہنچا. میں ایک آخری بات جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جو پارلیمنٹ میں جو صورتحال ہے وہ بڑی
روز مروز سنگینی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ ایسے ٹکراؤ ہے کہ اس کے میں نے پہلے ایسے دیکھا جی. اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں 2 پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنی ہوئی. یہ صرف اور صرف اس لیے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اس کمیٹی کا چیئرمین ہے. ایک اور کمیٹی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ سارا مواد اور جو بھی ہے وہ وہاں پر مل رہا ہے اور یہ فارغ ہو سکے. تو یہ پہلے کبھی ہوا نہیں ہے اس طریقے سے اور یہ ہو رہا ہے. یہ انہوں نے پنجاب میں بھی سے یہ کچھ سیکھا ہے. مجھے نہیں پتا کہ پنجاب میں ایسے ٹرینڈ ہے لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ایک ہوتی ہے اور وہ پورے اسمبلی کی ہوتی ہے اور وہ آڈٹ کرتے ہیں. اس میں یہ کہنا کہ جی یہ سارے اپنے اس کو کر دیں گے, وہ تو آڈٹ آبجیکشن جو آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. تو اس سے یہ جو کشمکش شروع ہوئی ہے, ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے آڈر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ڈالو تاکہ میں وہاں پر اپنے وہ دکھاؤں, جرت دکھاؤں. تو یہ سلسلہ اچھا نہیں ہے. اخلاقیات کی کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے. اب اراکین اسمبلی اخلاقیات سیکھیں گے کہ قومی اسمبلی میں کس طرح رسپانس کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ جب عمران خان نے کہا کہ مجھے اسمبلی میں نہیں بولنے دیا جا رہا ہے, وہ کیوں نہیں بولنے دیا جا رہا ہے جب یہ تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنے گا تو چلے گی اور قانون سازی